اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، ہم سب کو رمضان کی برکتیں، رحمتیں اور ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں بہترین کرتے ہوئے قبول فرمائیے گا اور ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، اور نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، اور ان لوگوں کا نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ اور اب آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ ان کے حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ وہی اپنی پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے تو برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 1 میں، اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ آیہ نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیہ نمبر 12، آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح وہ بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ جان لو بیوقوف در حقیقت وہ خود ہیں، لیکن انہیں اپنی بیوقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں ہے۔ آیہ نمبر 14، اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیاطین سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں۔ آیہ نمبر 15، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچے، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ آیہ نمبر 16، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی، اور جب اس نے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ آیہ نمبر 19، یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، جس میں اندھیرے ہیں، گرج اور چمک بھی ہے، تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔
آیا نمبر 20 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بنائی اچک لے جائے گی، جب بھی ان کے لیے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے تو ان میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیا نمبر 21 اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے بیشتر تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے فرق فرق اقسام کے پھل پیدا کیے، بس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو، اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو، اور پھر اگر تم ایسا نہیں کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر یعنی ان کے بت ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیا نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے بہشت میں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں تو ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیا نمبر 26 بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشانی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اس بات کو سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال اللہ کو کیا سروکار۔ اسی طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہے۔ آیہ نمبر 27 اور نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ کائنات کی بلائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں زبردست طریقے کے ساتھ درست کر کے ان کے ساتھ آسمانی طبقات بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیہ نمبر 30 اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیہ نمبر 31 اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیالات میں سچے ہو۔ آیہ نمبر 32 فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اس قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب تم انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو۔ پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور آیہ نمبر 34 اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار اور تکبر کیا، نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا۔
आया नंबर 35, और हमने हुक्म दिया कि ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में रिहाइश रखो और तुम दोनों इसमें से जो चाहो जहां से चाहो खाओ, मगर इस दरख्त के करीब न जाना वरना हद से बढ़ने वालों में शामिल हो जाओगे। फिर शैतान ने उन्हें इस जगह से हला दिया, उन्हें इस राहत के मुकाम से जहां वो थे अलग कर दिया और बिल आखिर हमने हुक्म दिया कि तुम नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। अब तुम्हारे लिए जमीन में ही एक वक्त मुकर्रर तक रहने की जगह है और नफा उठाना मुकद्दर कर दिया गया है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से आजिजी और मुआफी के चंद कलमात सीख लिए, बस अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। आया नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमने फरमाया तुम सब जन्नत से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हदायत पहुंचे तो जो भी मेरी हदायत की पैरवी करेगा ना उस पर कोई खौफदारी होगा और ना ही वो गमगीन होगा, और जो लोग कुफर करेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे तो वही दोज़खी होंगे और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। आया नंबर 40, ए औलाद याकूब मेरे वो इनाम याद करो जो मैंने तुम पर किए और तुम मेरे साथ किया हुआ वादा पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा पूरा करूंगा, और मुझसे ही डरा करो और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, हालांकि ये इसकी असलन तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास है, और तुम ही सबसे पहले इसके मुनकर ना बनो और मेरी आयतों को दुनिया की थोड़ी सी कीमत पर फरोख्त ना करो और मुझसे ही डरते रहो, और हक को बातिल के साथ ना मिलाओ और ना ही हक को जानबूझकर छुपाओ, और नमाज कायम रखो, ज़कात दिया करो और रुकू करने वालों के साथ मिलकर रुकू किया करो। आया नंबर 44, क्या तुम दूसरे लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम अल्लाह की किताब भी पढ़ते हो, तो क्या तुम नहीं सोचते हो और सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद चाहो, और बेशक ये बहुत मुश्किल है मगर उन आजिजों पर हरगिज नहीं जिनके दिल मोहब्बत इलाही से खशियत इलाही से शिकस्ता हैं। आया नंबर 46, ये वो लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और वो उसी की तरफ लौट के जाने वाले हैं। ए बनी इसराइल मेरे वो इनाम याद करो जो मैंने तुम पर किए, और ये कि मैंने तुम्हें इस जमाने में सब लोगों पर फजीलत दी है, और उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरी की तरफ से कुछ बदला ना दे सकेगी और ना उसकी तरफ से किसी ऐसे शख्स की सिफारिश ही कबूल की जाएगी जिसे इज़्न इलाही हासिल ना होगा, और ना उसकी तरफ से जान छुड़ाने के लिए कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा, और ना ही अल्लाह सुब्हानहू तआला के अमर के खिलाफ उनकी मदद की जाएगी। और वो वक्त भी याद करो जब हमने तुम्हें कौम फिरौन से निजात बख्शी जो तुम्हें इंतहाई सख्त अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़बा कर देते थे और तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी कड़ी आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हें बचाने के लिए दरिया को फाड़ दिया सो हमने तुम्हें इस तरह नजात अता की, और दूसरी तरफ हमने तुम्हारी आंखों के सामने कौम फिरौन को गर्क कर दिया। और वो वक्त भी तो याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा फरमाया था, फिर तुमने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बछड़े को अपना माबूद बना लिया और तुम तो वाकई बड़े जालिम थे। फिर हमने इसके बाद भी तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र गुजार हो जाओ। और जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और हक को बातिल में फर्क करने वाला मौजज़ा अता किया ताकि तुम हदायत पाओ, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम बेशक तुमने बछड़े को अपना माबूद बनाकर अपनी जानों पर बड़ा जुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा फरमाने वाले हकीकी रब के हुजूर तौबा करो, बस आपस में एक दूसरे को कत्ल कर डालो, इस तरह कि जिन्होंने बछड़े की परस्तिश नहीं की वो अपने दीन पर कायम रहे, और वो बछड़े की परस्तिश करके दीन से फिर जाने वालों को सजा के तौर पर कत्ल कर दें। यही अमल तुम्हारे लिए तुम्हारे खालिक के नजदीक बेहतरीन तौबा है। फिर इसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली, यकीनन वो बहुत तौबा कबूल करने वाला और बड़ा मेहरबान है। आया नंबर 55, और जब तुमने कहा ए मूसा हम आप पर हरगिज ईमान ना लाएंगे यहाँ तक कि हम अल्लाह को आंखों के सामने बिल्कुल आश्कार ना देख लें, बस इस पर तुम्हें कड़क ने आ लिया जो तुम्हारी मौत का बायस बन गई और तुम खुद ये मंजर देख रहे थे। फिर हमने तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया ताकि तुम हमारा शुक्र अदा करो, और याद करो जब हमने तुम पर वादिये तीम में बादल का साया किए रखा
اور ہم نے تم پر من و سلوا اتارا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ اے ہمارے رب ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں، تو ہماری گزشتہ خطاؤں کو معاف فرما دے اور اس کے علاوہ نیک لوگوں کو مزید لطف و کرم سے نوازے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیا نمبر 59 میں فرماتے ہیں، پھر ان ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمے سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے بطور تعاون سخت آفت اتار دی، اس وجہ سے کہ وہ مسلسل حکم عدولی کر رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، واقعتاً ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے فرمایا اللہ کی عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانا یعنی من و سلوا پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ، ککڑی، گہوں، مسور، پیاز پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے۔ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ و صابی تھے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس کتاب تورات میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس عہد و تنبیہ کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ اور اے اہل کتاب تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے احکامات کے بارے میں سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ بس ہم نے اس واقعے کو زمانے اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور وہ واقعہ بھی تو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ بولے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل کم عمر ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بس آپ تکمیل کرو جس کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 69 وہ پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو، ایسی ہو کہ دیکھنے والوں کو وہ بھلی لگے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ کون سی گائے ہے، کیونکہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کوئی گھٹیا گائے نہیں بلکہ یقینی طور پر اعلیٰ گائے ہو، جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی گئی ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، بلکہ تندرست ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ نے ٹھیک بات کہی ہے،
پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرنے والے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ آیت نمبر 72، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑا کرنے لگے، اور اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ آیت نمبر 73، پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے یا قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ بے شک پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور یقیناً ان میں سے بعض وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو انہی سے پانی ابل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ افسوس تمہارے دلوں نے اس قدر نرمی اور شائستگی بھی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کا کلام تورات سنتے ہیں، پھر اسے سمجھنے کے بعد خود بدل دیتے ہیں، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر تورات کے ذریعے ظاہر کی ہیں، تاکہ اس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کرے؟ کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے ہو؟ آیت نمبر 77، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان یہودیوں میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں جنہیں سوائے سنی سنائی جھوٹی امیدوں کے کتاب کے معنی و مفہوم کا کوئی علم نہیں ہے، وہ کتاب کو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں، بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑا سا دام لے سکیں، سو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کی ہاتھوں نے تحریر کی، اور اس معاوضے کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں، اور وہ یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ ذرا آپ ان سے پوچھیں کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو؟ پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھتے ہو جو تم خود نہیں جانتے ہو؟ ہاں واقعی جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 83، اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا، نیکی کی بات کہنا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے پھر گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کرو گے، پھر تم نے اس امر کا اقرار کر لیا تھا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں، حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ بس تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی ہو، اور قیامت کے دن بھی آپ لوگ سخت ترین عذاب کی طرف بلائے جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 86، یہی وہ لوگ ہیں
جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، بس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانیاں عطا کی تھی، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کی۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم وہیں اکڑ گئے، اور بعضوں کو تو تم نے جھٹلا دیا اور بعضوں کو تو تم نے قتل ہی کر دیا۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، سو وہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب تورات کی اصلاً تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کو وسیلے کے طور پر کافروں پر فتح اور کامیابی کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ سو جب ان کے پاس وہی نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پہ نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن پاک کے ساتھ تشریف لے آئے جسے وہ پہلے ہی پہچانتے تھے تو اس کے منکر ہو گئے، بس ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 19، انہوں نے اپنی جانوں پر کیا برا سودا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، بس وہ غضب در غضب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ آیت نمبر 91، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھے کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو؟ اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کی کھلی نشانیاں ہیں، پھر تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم حقیقت میں ہو ہی ظالم۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا، یہ فرما کر کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ہمارا حکم سنو، تو تمہارے بڑوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچڑے کی محبت رچا بسا دی گئی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دے کہ یہ باتیں بہت ہی بری ہیں جن کا حکم تمہیں یہ نام نہاد ایمان دے رہا ہے، اگر تم واقعتاً ان پر ایمان رکھتے ہو۔ آپ فرما دے اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی خاص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے تو تم بے دھڑک موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے ان گناہوں اور مظالم کے باعث جو ان کے ہاتھوں وہ آگے بھیج چکے ہیں یا پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو تو خوب جانتا ہے۔ آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے۔ اگر اسے اتنی طویل عمر مل بھی جائے تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آپ فرما دیں جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا، جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ آیت نمبر 99، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان نشانیوں کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو انہیں اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اسی کتاب تورات کو پس پشت پھینک دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں
حالانکہ اس تورات نے انہیں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیاطین نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتبار نہ کرو، کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی بھی اس کفر اور جادو کا خریدار بنے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی آخری فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش کہ وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے۔ آیت نمبر 103، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا سا ثواب بھی ان سب چیزوں سے کہیں بہتر تھا، کاش وہ اس راز سے آگاہ ہو جاتے۔ آیت نمبر 104، اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعینا مت کہا کرو، بلکہ ادب سے انظر نہ کہا کرو، اور ان کی باتوں کو غور سے سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 105، نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو بہر صورت اس سے بہتر ویسے ہی کوئی اور آیا لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے؟ تو جو کوئی بھی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے گا پس وہ واقعتاً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے، اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا، سو تم درگزر کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور پا لو گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور آیت نمبر 111، اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ ان کی باطل امیدیں ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اس خواہش کی سند تو لے کے آؤ۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا وہ صاحب احسان ہو گیا، اور اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ تو خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے یعنی صحیح عقیدے پر نہیں ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں ہے، حالانکہ وہ سب اللہ کی نازل کردہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرک لوگ جن کے پاس سرے سے کوئی آسمانی علم نہیں ہے وہ بھی انہی جیسی باتیں کرتے ہیں، پس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں خود ہی فیصلہ فرما دیں گے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے، اور مشرق و مغرب تو سب اللہ کا ہے،
بس تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، بس ہر سمت ہی اللہ کی ذات کا جلوہ ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، حالانکہ وہ اس بات سے پاک ہے، بلکہ وہ جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمان اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی چیز کی ایجاد کا فیصلہ فرماتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 118 میں فرماتے ہیں، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی باتیں کی تھی۔ ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں۔ بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح کر دی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کر لیں۔ اب فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا کہ اگر بفرض محال آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ آیت نمبر 121 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کو اذن الہی کے بغیر کوئی سفارش کا فائدہ ہوگا، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی مدد کی جائے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ اس پر اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، مگر میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو اللہ کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنایا اور امان بنا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کرو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اللہ نے فرمایا اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی میں تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 127 اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد کو بھی اپنے خاص تابع فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت حج کے قواعد و طریقے بتا، اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگردان ہو سوائے اس کے جس نے خود کو حماقت میں ڈال دیا، اور بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں بھی منتخب فرما لیا تھا، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی بلند رتبہ مقربین میں ہوں گے۔ اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے گردن جھکا دو تو عرض کرنے لگے
میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اے میرے لڑکوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، سو تم بصورت مسلمان رہنا اور مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 134 میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں یہودی یا نصارہ ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیجئے کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اے مسلمانوں، تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس پر کی جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر عطا کی گئی تھی، اور اسی طرح اور جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے ہیں، اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ بھی اس طرح ایمان لائیں جیسے تم ان پر ایمان لائے ہو تو وہ واقعی ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو سمجھ لیں کہ وہ محض مخالفت میں ہے۔ بس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ فرما دیں کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تو تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو خالصتاً اسی کے ہو چکے ہیں۔ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے؟ فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب میں موجود ہے؟ اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اب پہلے پارے کی آخری آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اور جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ الحمدللہ، یہاں پر ہمارا پہلا پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے دل کھول دے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہم لوگ جن کو اسلام ملا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنی بڑی نعمت مل گئی ہے۔ ہم دیکھیں وہ کبھی آپ ان لوگوں کو دیکھا کریں کس طرح کی وہ پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں جو کنورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سوچ سمجھ کے اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ ہم کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو اون کرتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ اللہ یاد کروا رہے ہیں یہاں پہ کہ اے لوگو، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ اور یہاں پہ دیکھیے وہی بات کی ہر آیت ایک شان نزول ہے۔ اور علامہ اقبال کی وہ بات ان کے فادر کی یاد کیجئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ایسے پڑھو اس کو کہ یہ قرآن آیا با آیا تم پہ نازل ہو رہا ہے، تبھی تمہیں سمجھ آئے گی کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ کیونکہ یوجلی ہوتا ہے نا کہ جب ہم یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، قصے کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے او یہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ، یہ کرسچنز کے بارے میں کہا، یہ فلاں کے بارے میں کہا، جو جنت والی بات ہے نا کہ تم جنت میں جاؤ گے، یہ ہمارے بارے میں، باقی تو سارا کچھ دوسروں کے لیے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ اہل کتاب کی بات ہوتی ہے یا کرسچنز کی یا کافر کی یا منافق کی بات ہوتی ہے کسی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کوئی شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بتا رہے ہیں۔
अल्लाह सुब्हान तआला हमें इसलिए बता रहे हैं कि देखो ये तुम्हारे बड़े बहन भाई थे, इन्होंने ऐसे किया तो क्या इनके साथ हुआ, तुम ऐसे ना करना। ये जो अहले किताब थे, अल्लाह सुब्हान तआला इनके लिए क्या कहते थे, इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, तमाम जहानों पर मैंने तुम्हें फजीलत दी। मोहब्बत कहते थे, अल्लाह सुब्हान तआला की फेवरेट कौम थे। अब फिर कितनी नाफरमानी उन्होंने की, बार बार अल्लाह सुब्हान तआला इनको माफ कर देते थे, बार बार माफ कर देते थे, इन पे कैसे कैसे अजाब नहीं आए थे। फिर अल्लाह सुब्हान तआला इनको माफ करते थे, फिर ये नाफरमानियां करते थे। तो अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम याद करो उस नेमत को जो मैंने तुम पर की। और यहाँ पे कौन सी खास नेमत है, इज़ हम्मा, जब इरादा किया, कौमन, एक कौम ने, आई यबसुतू, कि वो बढ़ाएं, अलैकुम, तुम्हारी तरफ, आई दिया हम, अपने हाथों को, मीन्स के एक कौम ने तुम्हें नुकसान देने के लिए एक जो इरादा किया था, फकफ़ा, तो उसने रोक दिए, किसने, अल्लाह सुब्हान तआला ने रोक दिए, आई दिया हम, उनके हाथ, अनकुम, तुमसे। देखिए ये इतनी खूबसूरत आया है कि मैं जब ये पढ़ रही थी तो मैं कहती थी कि देखो जब हमें इस एक बात पे यकीन हो जाए कि देखें अल्लाह सुब्हान तआला कैसे बैठे हुए थे। ये वाकया कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियत का मामला था, हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान के साथ गए यहूद के कबीले की तरफ और उनसे बात कर रहे थे, उनके सरदार से। उनके सरदार ने क्या कहा अपने लोगों से कि देखो दिस इज अ गोल्डन चांस, तुम यूं करो कि तुम ऊपर से, क्योंकि वो बड़े बड़े किलों में रहते थे, उनकी वो उनके रहने का यही तरीका था, तो ऊपर से जाके तुम इनके ऊपर चक्की जैसे होती है ना, पत्थर की बनी होती है, ऊपर से फेंक दो तो ये खत्म हो जाएंगे, ताकि ये काम ही खत्म, और हम कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं, ये तो खुद ही से ऊपर से कुछ गिरा था और ये इस तरह से खत्म हो गए। अब वो लोग जब ऊपर लेके गए, चक्की लेके जा रहे थे फेंकने के लिए, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वहां से उठ के और उनकी जान बच गई। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला उनको ये नेमत याद करा रहे हैं कि देखो तुम जब उधर बैठे हुए थे तो अल्लाह सुब्हान तआला ने, जो काफिर थे, जो उन्होंने यहूद थे उस वक़्त के, उन्होंने जो इरादा किया था तुम्हारे साथ गलत काम करने का, तुम्हें मारने का, तो अल्लाह ने कैसे बचा लिया। और अल्लाह कहते वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। किन को कह रहे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला हमें बार बार ये कह रहे हैं कि देखो अल्लाह ने बचा लिया ना, अल्लाह तुम्हें अब भी बचा लेगा, अल्लाह पर। और आगे देखिए वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनीन, पर अल्लाह ही पर मोमिनों को तवक्कल करना चाहिए। देखिए ये एक सेंटेंस अगर हमें हमारा ईमान इस पे पुख्ता हो जाए ना कि अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए, तो इंसान जो है ना वो बस उसकी जिंदगी में चैन ही चैन हो जाए। हम कहाँ पे रुसवा होते हैं, हमें कभी होता है कि हर इंसान से डर होते हैं, अगर हमने इसको ये कह दिया तो कहीं हमसे नाराज ना हो जाए, ये अगर हमने अपने बॉस से कोई ऐसी बात कर दी तो हमारी तरक्की ना रोक दे, अगर हमने अपने फलां रिश्तेदार को ऐसे कर दिया तो ये ना हो कि ये ऐसे कर दे। जो फायदे लेने के खातिर हम हर एक से डरते, हम अपने नफ्स को जलील कर देते, हम हर बंदा, वो कहते हैं ना, वही बात जो मैं बार बार कहती हूँ, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। तो कितना हम लोगों से डरते हैं ना। अल्लाह सुब्हान तआला देखें दुनिया असबाब के साथ है, अल्लाह को असबाब की जरूरत नहीं है। अल्लाह पे देखिए, हमारी जेब में पैसा हो, हम जाएंगे, ठीक है जी हमने ये शॉपिंग करनी है, हमने ये चीज खरीदनी है, हमने पैसे पे तवक्कल तो नहीं, हमने अल्लाह पे तवक्कल तो नहीं कि हम तो पैसे पे तवक्कल कर रहे हैं ना, हमें पता है कि हमारे पास है। तवक्कल यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला जो कह रहे हैं कि बगैर असबाब के, आपको पता है कि ये चीज नहीं हो सकती है, फिर भी आपका ईमान इतना पुख्ता हो कि मेरा रब करेगा ना। अल्लाह को किसी सबब की जरूरत नहीं है, अल्लाह बगैर असबाब के कुन फायकुन का मालिक है। अगर हमारे अंदर वो चीज पैदा हो जाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर ये एक कलमा हमारे अंदर उतर जाए ना, हमारी जिंदगियों में सुकून आ जाए। हमें अल्लाह पे भरोसा है, जो कुछ हो रहा है अल्लाह सुब्हान तआला मदद करेंगे मेरी। मांगना किससे है, फिर अल्लाह से मांगेंगे ना।
और आप बिलीव कीजिए, वल्लाही मैं आपसे कह रही हूं, कभी ऐसा करके देखिए। मैंने रिसेंटली एक बच्ची का देखा था, मैंने पहले भी मेंशन किया था उसके लिए, कि वो बच्ची से मैं बार बार एक बात पूछती थी कि तुम क्या करती हो कि तुम मेरे रब को इतनी पसंद हो, तुम क्या चीज करती हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम पे इतना मेहरबान है। वो इतनी मुश्किल में थी जब मैं उसको मिली थी, शी वॉज लाइक, उसकी एक अजीब सी स्टोरी थी। उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया हुआ था और उसका कोई जानने वाला नहीं था अमेरिका में, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं है। और माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरह से लोगों ने उसकी मदद की, हर कोई उसको यूं पकड़ के जैसे लगता था कि वो मुंह से एक बात निकाल रही है तो कोई ना कोई उसकी हेल्प के लिए आ जाता है। अब मैं ये सोच रही थी कि देखो कितने लोग हैं ह्यूस्टन में, कितने लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है, कितने लोग बेघर भी हैं, कितने लोग हैं जिनके जॉब्स नहीं है, और किस किस तरह से लोग मुश्किलों में होते हैं लोग। लेकिन इस बच्ची को आखिर क्या ऐसी बात करती है कि इसको माशाल्लाह विद इन अ डेज उसको घर मिल गया, उसको गाड़ी भी मिल गई, उसको मस्जिद में जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे उन्होंने उसकी हेल्प की। आम लोगों ने, जो लोग थे जिस चीज को पता लग रहा था वो उसकी हेल्प कर रहा था। माशाल्लाह शी इज सेटल्ड, उसकी जॉब भी अब उसके पास है, अब वो शी इज वर्किंग फुल टाइम और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज सो हैप्पी। वो कई दफा मुझे ये कहती है कि मैं जब सोचती हूँ ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी कैसे मदद करते हैं। पर एक बात उसने मुझे ये कही थी कि आयशा जी मुझे सिर्फ अपने रब पे तवक्कल है, वो मेरा काम करेगा। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह देती हूँ कि या रब्बुल आलमीन मुझे नहीं पता, मैं आपके काम में मसरूफ हूँ, मुझे मेरे काम आप फरिश्तों से करा दें। और मुझे इतनी प्यारी उसकी ये बात लगी, मैंने कहा बच्चा तुम्हारे काम अल्लाह सुब्हानहू तआला वाकई फरिश्तों से करा रहा है। कि उसको देख के एहसास हुआ कि तवक्कल क्या चीज है। कुछ नहीं था पास, कुछ भी नहीं था पास, और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला वो फुल टाइम जॉब करिए, बैंक में उसके पैसे भी हैं। वो अक्सर मुझे कहती है देखे मेरे पास बहुत पैसे हैं अभी बैंक में, आपको चाहिए? ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसका हाथ पकड़ ले, हम घबरा जाते हैं, हमें ये लगता है कि शायद हमारे साथ ऐसे, शायद वो मेरी मदद करेगा, शायद वो करेगा, और लोग हमें जलील ही करते रहते हैं ऐसे मामलों में। एक दफा कोई मदद कर देगा, दो दफा कर देगा, तीसरी दफा तो वो फोन भी उठाएगा नहीं। और एक अल्लाह सुब्हाना ताला है जिनसे ना मांगो तो नाराज होते हैं कि मुझसे मांग नहीं रहा मेरा बंदा। तो एक इंसान है जिस पे हम तवक्कल करते हैं, वो हमारे जैसे हजरत अली की बात मुझे बहुत प्यारी लगती है कि वो कहते थे कि जब किसी की कभी हेल्प करो तो कभी उसकी आंख में ना देखो, अल्लाह अकबर, उसकी आंख में ना देखो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब किसी की मदद करते हो तो जताओ ना, क्योंकि वो बड़ा अजीब सा मुकाम होता है जब आप किसी की मदद करते हैं। देखिए कोई, आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखा करें कभी कि अल्लाह ना करे, अल्लाह करे हमेशा ये बात कि हमारा हाथ देने वाला रहे, अल्लाह ना करे कि हाथ हमारा लेने वाला कभी हो। और जो लोग मांगते हैं ना, वो कोई छोटी बात नहीं है, वो अपनी तमाम, मैं कहती हूँ कि अल्लाह अकबर, बताते हुए भी घबराहट होती है। आप सबके साथ जिंदगियों में ये मामला पेश आया होगा कि बाज लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना अरूज दिया, फिर देखते देखते उनकी जिंदगियों के हाल ऐसे हो गए कि जब वो दूसरों लोगों को से मदद मांगते हैं और लोग फिर उनके साथ क्या ट्रीट करते हैं, और फिर जब उनके पास वो पैसा था तो उनकी क्या इज्जत हुई, जब नहीं था और लोगों ने उनके साथ क्या सलूक किया, और अब वो उनके क्या हाल है। आप जरा कई दफा हम इतने बिजी होते हैं, हम देखते अपने अराउंड नहीं देखते ना, हम अपनी जिंदगी में भागे जाते हैं। कभी आप अपने अराउंड देखा करें कि अल्लाह सुब्हान, फिर आपको एहसास होगा कि मेरे रब का कितना बड़ा करम है मेरे ऊपर, कितना बड़ा करम है। मैं देख सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मेरे पास अल्लाह की हजारों करोड़ों नेमतें हैं जिससे बहुत से लोग उनके पास वो नेमतें नहीं हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला जो बात करते हैं ना, फल यतवक्कलिल मोमिनून, तो अल्लाह पर ही मोमिनों को तवक्कल करना चाहिए।
आगे देखिए आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक, वलक़द और अलबत्ता अख़ज़ा लिया अल्लाह ने मीसाका अहद। अब देखिए दोबारा से वही बात आ गई, मीसाक की बात जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले मुसलमानों को कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू को याद कराया, अपना अहद याद करो, देखो तुमने अल्लाह से क्या अहद किया था। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि देखो बनी इसराइल ने जो तुमसे पहले तुम्हारे बड़े भाई थे, तुम्हारे बड़े लोग थे, उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से भी अहद किया था। और आप गौर से इन सारी आयात को सुनिएगा कि जो अहद तोड़ते हैं ना, फिर उनके साथ अल्लाह की क्या सजा होती है। आज हम मुसलमान अपने आप को उन वर्ड्स के थ्रू, उन आयात के थ्रू, उनकी उसी आईने में अपने आप को देखेंगे ना, तो आपको यूं एग्जैक्टली लगेगा कि हम इन चीजों के अंदर फिट आ रहे हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराजगी है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से किए हुए वादों को भूल गए हैं। अल्लाह का वही बात के करोड़ शुक्र, कोई किताब नहीं आएगी, कोई नबी नहीं आएगा, वरना तो हमारे बारे में उसमें क्या लिखा होता हम सोच भी नहीं सकते। बनी इसराइल ने क्या किया था। अब वक्फे के बाद इंशाल्लाह हम उनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा रिमाइंड कराएंगे एक दूसरे को, और फिर उसके बाद देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको उसकी वजह से कि उन्होंने अपना अहद तोड़ा था क्या सजा दी थी। तो आज मुसलमान के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों ने कौन सा अहद था जो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला का पूरा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह की सुन्नत तो सेम है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त भी वही थे, आज भी वही हैं। आज भी मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, हमें अपने आप को सही करना होगा इन आयात की रोशनी में। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 13, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला अब बनी इसराइल का वाक़या बयान करते हैं कि वलक़द अख़ज़ल्लाह, अलबत्ता लिया अल्लाह ने मीसाका, पक्का अहद बनी इसराइल से, वबाअथना और मुकर्रर किए हमने मिनहुम उनमें, मिनहुम उसनई अशर नकीबा के उनमें 12 निगरान मुकर्रर किए। वक़ाल अल्लाहु और कहा अल्लाह ने इन्नी माकुम कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब यहाँ पे क्या वाक़या हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम जब वादिय ती में सब लोगों को लेके आ गए थे, फिरौन से बचा के जब समुद्र 2 हिस्से हो गया था। अब वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए बताया कि इनको वापस शाम की तरफ, क्योंकि ये शाम से आए थे ना, तो शाम की तरफ लेके जाओ, और वो उनका शहर है और वहां पे बैतुल मक़दिस को फतह करना था। अब वहां पे जाने से पहले अब क्या हुआ था कि जो 12 नकीब थे, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उनके 12 कबीले थे। अब हर कबीले से एक एक सरदार को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुना और उनको भेजा कि जाके वो शाम में देख के आए कि वहां की क्या सिचुएशन है। अब वहां पे जब ये 12 नकीब जाते हैं तो उसी के अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं यहाँ पे कि उनको 12 नकीब जब वहां पे गए देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े लोग हैं और ताकतवर, लंबे चौड़े। और उसका एक किस्सा आता है, इनकी किताब में आता है, बनी इसराइल का किस्सा है कि उनका एक शख्स था, वो जा रहा था तो उसने क्या देखा कि ये 12 लोग जो जा रहे हैं, तो वो बताने का मकसद ये था कि वो इतने लंबे चौड़े थे कि उन्होंने उनको 12 लोग जो थे ना, उनको अपने नेफे में उड़ेस लिया। लफ्ज आता है इसी तरह से। और फिर उनको ले गया साथ, उनके घर में गया तो उसने अपनी बीवी को कहा कि इनको तो मैं अपने पांव तले कुचल दूंगा, और ये देखो जरा, ये इतने इतने से लोग हैं, ये आए हैं हमारी मुखबरी करने के लिए। तो उनकी बीवी ने ये कहा कि इनको जाने दो, ये जाके अपने लोगों को बताएंगे और कि हम यहाँ पे कैसे लोग हैं। तो उसका यहाँ पे वाकया होता है कि जब वो वापस आते हैं तो हजरत मूसा को आके उन्होंने जब ये बताया, तो हजरत मूसा ने उनको मना किया कि देखो तुम कौम को, लोगों को ये बात ना बताना, इससे वो डर जाएंगे और वो फिर जंग के लिए नहीं जाएंगे।
उनमें से सिर्फ 2 लोग, जिसमें एक यूशा बिन नून का नाम आता है और एक और का, कि उन्होंने नहीं बताया, बाकी 10 लोगों ने जाके लोगों को बता दिया कि वहां तो ऐसे लोग हैं, इतने जंगजू और ऐसे। इसीलिए आगे आप पढ़ेंगे कि ये कहेंगे कि मूसा हम तो नहीं जा रहे, हम यहाँ पे बैठे हैं, तुम और तुम्हारा खुदा जाओ, वो तो इतने ताकतवर लोग हैं, हमें वैसे ही मार देंगे, तो जब तुम जीत जाओगे फिर हम जाएंगे। तो यहाँ पे उसी का जिक्र होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि इन्नी माकुम, कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कोई छोटी बात थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जाओ, तुम्हें फतह मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे कहते हैं लाइन अलबत्ता अगर आकम तुम सला, कि अगर कायम की तुमने नमाज, अगर कायम की तुमने नमाज। और देखिए ये उनकी शरीयत में भी था कि अगर तुम नमाज कायम करोगे, वह आतई तुम ज़का, और तुम ज़कात दोगे, वह आमन तुम, और तुम ईमान लाओगे बिरुसुली, मेरे रसूलों पर, वह अज़र तुमुहुम, और मदद की तुमने उनकी, वह अकरत तुमुल्लाह, और कर्ज दिया तुमने अल्लाह को कर्दन हसना, बेहतरीन कर्ज, अच्छा कर्ज अगर तुमने अल्लाह को दिया। अब ये सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अगर तुमने नमाज कायम की, ज़कात दी, अगर तुमने रसूलों की मदद की, और अगर तुमने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया, मीन्स है कि पहले तो ज़कात की तो बात हो गई थी ना, जो हमारे पे फर्ज है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये कहते हैं कि कर्ज व अकरदुल्लाहु कर्दन हसना, ये वो पैसे हैं जो हम सदका देते हैं और इसके अलावा लोगों की मदद करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब ऐसी कोई भी बात आती है ना, तो हम तो ज़कात देते हुए भी कई दफा होता है कि इतना नाप तोल के देते हैं कि इसमें इतने तो स्टोन है, अब इसका वजन करो तो स्टोन को अलग करो। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जब देता है बंदे को, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो नाप तोल के नहीं देता ना, बेहिसाब दे देता है। और हम तो उसकी राह में देते हुए, सिर्फ ज़कात ही देते हुए इतना नापते तोलते हैं कि इसमें इतना तो ये चीज है, तो इसमें डायमंड्स को निकाल दो, तो इसमें स्टोन्स को निकाल दो, तो अब इतना सा बचा है तो इसमें ज़कात कितनी होगी, और वो भी पूरी नहीं देते बाज़ दफा। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तो तुम देते हो, लेकिन इसके अलावा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को सदका, अल्लाह की राह में सदका दो। और वो अल्लाह को ही तुम कर्ज देते हो, क्योंकि आपको याद है अल्लाह सुब्हानहू तआला को कर्ज देने का कि एक एक अगर आप बीज बोते हो उससे 7 बालियां, और हर बाली में 100 दाने, और अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरे के देखो 700 गुना अजर ज्यादा कर देगा। अल्लाह की राह में हजरत अबू बकर की बात याद है, तबूक का मामला था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हेल्प करने के लिए लोगों को जब कहा था, तो हजरत अबू बकर घर का सारा सामान ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ। ये थे वो लोग कि सब कुछ अल्लाह पे तवक्कल, अल्लाह के दीन को जरूरत थी। हजरत अबू बकर ने कहा कि आज अगर मैं अपने घर को बचाऊंगा तो अभी इतनी बड़ी कौम के साथ हमारे मुसलमानों का कि दीन कहाँ बचेगा फिर। हजरत उमर अपने घर का आधा सामान उठा के लिए, एक सहाबी थे, उनकी इतनी प्यारी बात लगती है कि पूरी रात उन्होंने एक यहूदी के पास काम किया और आखिर में उसको थोड़ी सी खजूरें जो उसके इवज मिली, कुछ थोड़ी सी उन्होंने घर रखी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। और जहाँ पे मुनाफिकीन थे उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया कि देखो जी देखो, ये जा रहे हैं तबूक की जंग में, किसके सामने मुकाबला करने जा रहे हैं, कैसर किसरा के सामने, और ये इतनी सी खजूरों के साथ करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा सामान लेके आ रहे थे ना, एक बड़ा सा जैसे बन गया, तो उसके सबसे ऊपर उसकी खजूरें रख के कहा कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका सबसे बड़ा अजर देगा। उसकी नीयत थी ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं कि अगर तुम ये सब कुछ करोगे तो फिर अल्लाह क्या करेंगे, लउकफ्फिरन्ना। तो देखिए इसमें जोर कितना है कि मैं जरूर बजरूर अलबत्ता करूंगा अनकुम तुमसे, सय्यातिकुम तुम्हारी बुराइयों को, लउकफ्फिरन्ना दूर कर दूंगा। देखिए हमें कितनी बुराइयां होती है ना। अगर कई दफा ऐसा होता है कि बाज इंसान की आदत होती है, उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है।
हम सोचते कि काश अगर कभी कोई ऐसी बात होती है, मुंह से ऐसी बात निकाल आते हैं, बाद में हमेशा घबरा रहे होते हैं, यार काश उस वक्त हमने ये बात ना बोली होती, बड़ी बुरी बात होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे अंदर जो भी बुराइयां हैं अल्लाह उनको दूर कर देंगे। और फिर अल्लाह कहते हैं वला उदखिलन्नकुम, और जरूर ब जरूर दाखिल करूंगा तुम्हें जन्नातिन, एक जन्नत की बात नहीं है, जन्नातिन जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहती हैं। फमन का फरा, और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अगर तुमने अपना वादा पूरा ना किया, अहद किया था ना बनी इसराइल ने, और पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को भी याद कराया कि देखो तुम याद करो अपना अहद को, और अभी हम उसी हालत में है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप देखें कहते हैं कि अगर तुमने अपना अहद पूरा न किया, फमन का फरा, तो जिसने कुफर किया, बाद ज़ालिका, बाद इसके, मिनकुम तुम में से, फकत तो तहकीक दोल्ला सवा सबील, तो वो उसका रास्ता ही गुम हो जाएगा। अब देखिए जन्नत का कौन सा रास्ता है? सिरात है। सिरात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सबील होता है कि बहुत से रास्ते, और सिरात होता है एक रास्ता। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एक रास्ते पे अल्लाह चला दे। अल्लाह कहते हैं कि उसके सारे रास्ते गुम कर देगा, फिर कर लो जो भी करना है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह कहते हैं ये क्यों करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला रास्ते गुम? फाबिमा, तो बवजह इसके, नक़दीहिम, कि उन्होंने तोड़ा, मीसाक़हुम, अपने अहदों को, तो उन्होंने क्योंकि अपने अहदों को तोड़ा था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लाअन्नहुम, कि लानत की हमने उन पर, वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, तो बना दिए उनके दिलों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सख्त, युहर्रिफूना, कि वो तब्दील कर देते थे, कालिमा, अल्फाज को, अम मवादिही, उनकी जगहों से, वो आयात को ही बदल देते थे। वनसू, और वो भूल गए, हज़्ज़न, एक हिस्सा, मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, जिसकी उनको नसीहत की गई थी। आज आप जरा देखिए कि हम कुरान की कौन सी नसीहत को याद करके बैठे हुए हैं। हमें तो पता ही नहीं होता कि अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों को पता है उनको पता है। मैं एक आम बात करती हूँ, मैं बार बार इस बात को क्लियर करती हूँ, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे कुरान में क्या लिखा है। हमने तो कभी तर्जुमे के साथ उसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं की कि हमारे रब ने, और सलाम है उन लोगों पर जिन्होंने हर जुबान में कुरान का तर्जुमा कर दिया, फिर भी लोग नहीं पढ़ते, फिर भी उनको मुश्किल लगती। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उन्होंने एक बड़ा हिस्सा उसका भुला दिया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वला तजालू, और हमेशा तत्तलिऊ, आप इत्ला पाते रहेंगे, अला खाइनातिन, किसी ना किसी खयानत की, मिनहुम, उनमें से, इल्ला, मगर, कलीलन मिनहुम, मगर थोड़े ही उनमें, फाफू अनहुम, आप दरगुजर कर दीजिए, वस्फा, और आप उनको दरगुजर कर दीजिए, फाफू अनहुम, उनको माफ कर दें। देखिए ये क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, आगे इंशाल्लाह आपको मैं इसका पूरी डिटेल बताऊंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वस्फ था, उनकी ये, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ करने की जो उनकी आदत थी, और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पे इतना बड़ा ये करम किया हुआ था कि वो कितनी बड़ी बड़ी चीजों को, ताइफ का वाकया याद करें, मक्का का वाकया याद करें कि लोगों ने क्या कुछ नहीं किया था, और फतह मक्का में जाके जब वो गए थे तो कैसा उन्होंने माफ किया था। अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है, क्योंकि ये मदीना में आयत नाज़िल हुई थी ना, क्योंकि यहूद तो अंदर थे मदीना के, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के साथ लड़ाई हो जाती, अगर उन्हीं के साथ कुछ ऐसा मामला हो जाता, तो बाहर से कुरैश मक्का जो थे और दूसरे लोग थे वो तो आके हमला करके मुसलमानों को खत्म कर देते। अभी तो मुसलमानों का बहुत बड़े बड़े आगे जाके चीजें करनी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अभी इनको माफ कर दो, अभी इनको दरगुजर करो, अभी इग्नोर कर दो इनको। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बु, पसंद करता है, मोहब्बत करता है, मुहसिनीन, एहसान करने वालों को। एहसान कौन सा दर्जा होता है? ये दर्जा जो होता है एहसान का, ये आम नेकी से बड़ा दर्जा होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बता रहे हैं कि देखो जो अंदर के लोग हैं, जो अगर तुम्हारे साथ, क्योंकि ये अपने वादे तोड़ देते थे। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए थे तो क्या हुआ था, सबसे पहले मदीना में जाके जो मिसाक मदीना कायम हुआ था, तो सब लोगों के साथ ये अहद हो गया था
کہ اگر باہر سے کوئی دشمن آئے گا اور حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے اس کے اگینسٹ لڑائی کریں گے، کیونکہ سب کی سلامتی کی اس وقت ضرورت تھی۔ تو اگر ہم سب مل کے حملہ کریں گے، اب یہ کیا کرتے تھے کہ جب ایسا کوئی موقع آتا تھا تو یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے تھے، اور یہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کے انہوں نے اتنی دفعہ سازش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ جاتا تھا۔ اور اب دیکھیے جنگ خندق کا واقعہ، کس تمام اتنی، اب میں کبھی آپ کو جنگ خندق کا پورا واقعہ سناؤں گی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں نے کس طرح کے حالات تھے، کہ کس طرح سے انہوں نے خندق کھود دی تھی، اور تمام آدمی باہر وہ مدینہ کے ادھر خندق کھودنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پیچھے یہود نے جو کیا تھا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہو گیا جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ اندر سے ان کو پتا ہے کہ عورتیں یہاں پہ اکیلی ہیں، یہ پیچھے سے حملہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ وہاں پہ آرمی کی ضرورت تھی اور لوگوں کو وہاں پہ رکھنے کی ضرورت تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دستے واپس بھیجے کہ جا کے عورتوں کی حفاظت کرو۔ بار بار ایسی حرکتیں کرتے تھے، اور پھر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے اپنا حاکم تو مان لیا تھا نا وہاں پہ، کہ اب جو فیصلہ ہوگا وہ یہ کر سکتے ہیں، ہم ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ایون جو مسلمان تھے دوسروں نے بھی مان لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کے خلاف اس وقت کچھ بھی ایکشن لے سکتے تھے، ان کو سزا کے طور پہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فاعفو عنہم، کہ ابھی چھوڑ دو ان کو، ابھی حالات ایسے ہیں، ابھی باہر کی جو فوج ہے، ابھی باہر کے جو دشمن ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ان کی طرف دیکھو، ان کو بعد میں نپٹ لینا۔ اور وقت آیا، پھر وہ وقت آیا۔ اب دیکھیے کہ 13 سال تو مکہ میں تھے نا، اس کے بعد جب کیا تھا ادھر، اب کیا حضرت علی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے؟ حضرت عمر اتنے غصے والے، کیا وہ ایک تھپڑ نہیں مار سکتے تھے کسی کو؟ اور اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، جب اتنا ظلم ہوتا تھا کیا وہ لڑ نہیں سکتے تھے؟ آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی ایک صحابی نے لڑائی کی اور مارا اور اس نے یہ کہا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ہی حکم تھا، کفو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو۔ ابھی بہت کم ہو تعداد میں، ابھی تمہیں ایک مضبوط قوم بننا ہے، ابھی جتنے ظلم ہو رہے ہیں ابھی چپ کر کے just zip it، اور کفو ایدیہم کہہ کے کہ ابھی روک دو، ابھی کچھ نہیں کرو۔ 13 سال تک مسلمان وہاں پہ ظلم سہتے رہے تھے۔ جب مدینہ میں آئے ہیں، اب وہاں پہ ریاست بن رہی ہے، لیکن اب وہاں کا بھی جب آپ واقعہ پڑھیں گے کہ وہ جو ریاست بنی تھی تو کیا فوراً ہی تو جنگ بدر، جنگ احد، جنگ کون سی جنگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایک جنگ سے واپس آتے تھے تو دوسری جنگ کے لیے تیاری ہو جاتی تھی، وہ خبر آ جاتی تھی کہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں حملہ کرنے مسلمانوں پہ، اور فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوج لے کے نکلتے تھے بچانے کے لیے۔ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا، پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسلام کتنی مشکلوں سے اس وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے 10 سال مدینہ میں تھے نا، آج ہمارے پاس گورنمنٹ آتی ہے، ان کے پاس کتنے سالوں تک کیا بدلاؤ آتا ہے۔ کاش آج ہمارے اندر کوئی ایک ایسا، کوئی ایک حضرت ابوبکر جیسا، کوئی ایک حضرت علی جیسا، کوئی ایک حضرت عمر پیدا ہو جائے، کوئی ایک عثمان پیدا ہو جائے۔ ہماری قوم کو ایسی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، کوئی ایک محمد بن قاسم پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ جب آتے ہیں نا تو پوری قوم کی زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو ضرورت ہے کسی ایک کی کہ جو پوری قوم کو ہلا کے رکھ دے۔ دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، صرف ہمیں اللہ کے لیے خالص ہونا ہے۔ اور فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنی ہوگی نا، تو جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تھام لیں گے۔ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اگلی انشاءاللہ آیات میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو۔ دیکھیں مین صرف ایک بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام ان قوموں کی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو